دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹر کورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹر کورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی. یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی جو روزہ رکھا تھا بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور دوسرا، وہ آدمی جو روزہ رکھا تھا، بیوی بھی روزہ رکھی تھی، جمع کر لیے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کے کفارے میں بڑا فرق ہے. آئیے علماء حرمین سے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الفطر فی نہار رمضان بدون عذر، بغیر کسی عذر کے رمضان میں روزہ توڑنا من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ ہے. وَيَكُونُ بِهِ الْإِنسَانُ فَاسِقًا، اور ایسا بغیر عذر کے روزہ توڑنے والا فاسق. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، اسے توبہ کرنا چاہیے بارگاہ الہی میں. وَأَن يَقْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي أَفْطَرَهُ، جس دن کا روزہ توڑا ہے اس دن کی قضا کر لے گا. یہ فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 89. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا من افطر یوما من رمضان بغیر عذر شرعی فقد اتى منکرا عظیما، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے توڑ دیا وہ منکر عظیم کا مرتکب ہوا. ومن تاب تاب اللہ علیہ، لیکن جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول کرتا ہے. فعلیہ التوبۃ الی اللہ بصدق، تو ایسے روزہ خور کو، ایسا روزہ توڑنے والے کو بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ یندم علی ما مضی، جو اسے ہو گیا اس پر شرمندہ ہو. ویعزم الا یعود، اور عزم مصمم کر لے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. ویستغفر ربہ کثیرا، اور بارگاہ الہی میں بار بار استغفار کرے. ویبادر بقضاء اليوم الذی افطرہ، اور اس دن کے روزے کی قضا کرے جس دن کے روزے کو اس نے توڑ دیا ہے. یہ ابن باز کا فتویٰ ہے. اب دوسرا مسئلہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھا تھا، اس کی بیوی بھی روزے سے تھی، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کر لیا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الذی یطأ زوجتہ فی رمضان علیہ التوبۃ الی اللہ، جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. وعلیہ الکفارہ، اس پر کفارہ ہے، کفارہ مغلظہ ہے یہ. والکفارۃ ہی عتق رقبۃ مؤمنہ، کفارہ کیا ہے اس کا؟ کہ ایک مومن گردن آزاد کرنا. نمبر 1. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر مومن گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہیں تو صام شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے. فَإِنْ عَجَزَ، اگر 2 مہینے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اطعم 60 مسکینا، تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. 30 صاع، یعنی 60 مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنے لگیں گے دانے؟ چاول ہے یا گندم ہے یا آٹا ہے، کتنا؟ 30 صاع. کل صاع بین اثنین، ہر ایک صاع یعنی تقریباً 2.5 پونے 3 کلو ایک صاع ہوتا ہے، تو ہر ایک مسکین کے لیے آدھا صاع ہے.
دیکھا فرق، یعنی ایک آدمی روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہے، اور ایک آدمی جس نے روزے کی حالت میں بستری اپنی بیوی سے کر لیا، اس کا کفارہ مغلظہ ہے۔ اور یہ کیا کہا جائے ایسے مفت خور لوگوں کو کہ دونوں مسئلہ میں فرق ہی نہیں سمجھتے، دونوں مسئلہ میں فرق ہی نہیں سمجھتے۔ بس اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مقلدین کے بیانات نہ سنا کریں۔ کتنی بار بول چکا ہوں کہ یہ مقلدین گھسے پٹے مسائل بیان کیا کرتے ہیں۔ ابھی کسی نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ استنجا کرتے وقت آدمی سانس نہ لے، اگر سانس لے گا تو پاخانہ کے راستے سے اندر پانی چلا جائے گا۔ یہ فقہ ہے، یہ ان کی فقہ ہے۔